ناول عشق کے ہاتھ لگے ہیں جب سے بائی مانور خان، آخری قسط۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب دروازہ دھڑام سے بند ہونے کی آواز پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نظر دوڑائی تو سامنے دوراب کھڑا نظر آیا تھا۔ اربشم نے ایک گہرا سانس خارج کیا کہ وہ خود کو دوراب کا سامنا کرنے کے لیے تیار سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جلد دوراب اس سے جواب مانگنے آئے گا، مگر اتنی جلدی اور ایسے آئے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا اربشم؟ اسفند قریشی، اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ساری رات روتا رہا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ عمر میں نہ صحیح، رتبے میں تم سے بڑی ہوں، ادب سے بات کرو مجھ سے دوراب رائے۔ میری زندگی تباہ کر کے تم مجھے ادب کا پیغام دیتی ہو؟ اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کرتے وہ چلایا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد نہیں کی۔ کمال کا پرسکون لہجہ تھا اس کا۔ دوراب کو لگا وہ اپنے کیے کی صفائی دے گی، وجہ بتائے گی کہ کیوں وہ اسے ڈبل کر کراس کر گئی ہے، لیکن اربشم کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کے چھلنی دل کو مزید زخمی کر رہی تھی۔ محبت تو کرتی تھی نا مجھ سے یار؟ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ میں محبت سے منکر کبھی نہیں ہوئی۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہوں، اور میں ہی جانتی ہوں جب اس جسم سے سانس نکلے گی تب بھی دل میں تمہاری محبت ہوگی دوراب رائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بولی تو آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے تھے، لیکن وہ خود کو سنبھالنا جانتی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے عربی جس میں تم میری نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسی محبت ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اربشم کے لیے رو رہا تھا۔ اربشم کا دل کچ کر رہ گیا۔ کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے خلاف فیصلہ لے لیتے ہیں، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ سو تم سے درخواست کرتی ہوں آئندہ مجھے میرا ماضی بن کر نہ ملنا۔ تمہارے میرے درمیان سوائے احترام کے اب کوئی جائز رشتہ نہیں ہے۔ وہ دلوں کی قطع تعلقی کا اعلان کر چکی تھی اور دوراب بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، بہت سنگ دل، دلوں کو چکنا چور کر دینے والی۔ اربشم، میں اپنے دل کا خون تمہیں معاف نہیں کروں گا یار، کبھی نہیں کروں گا۔ وہ جا چکا تھا اور اب اس کی آنکھ کے پہاڑ پر آنسو اربشم کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنی محبت کو کھو کر وہ ضبط بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ضبط اور بھرم کے سارے بندھن توڑتے وہ پوچھ کر رو رہی تھی۔ حکم کے ساتھ شادی کر کے اس نے اپنی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور وہ اسے یوں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ماں باپ بھی ایک ہی بار ملتے ہیں، انہیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ ان کو بھیجنے والوں سے نفرت کرتی تھی، اتنی نفرت کہ اپنی زندگی تک برباد کر سکتی تھی۔ وہ حکم رائے کے ساتھ اسلام آباد ایک بزنس میٹنگ کے لیے گئی تھی اور وہیں حکم نے اچانک سے اسے پروپوز کر دیا تھا۔ وہ جھجک رہا تھا کہ وہ ایک بیٹی کا باپ تھا۔ وہ شرمندہ بھی تھا کہ وہ عمر میں اربشم سے ڈبل تھا، لیکن پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اور بہت مجبور ہو کر ہی اس نے اربشم کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اربشم اس سے اتنی جلدی اس سب کی امید نہیں رکھتی تھی اور کبھی بھی حکم کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اربشم کو لگا بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس کی جڑوں میں بیٹھ کر ہی اسے کاٹ سکتی تھی، وہ اس کے ساتھ رہ کر اسے اچھے سے برباد کر سکتی تھی۔ سو مان گئی اور حکم کے آگے شرط رکھی کہ اسلام آباد سے ہی وہ دونوں نکاح کر کے کراچی جائیں۔
حکم کو اور کیا چاہیے تھا، سو وہ فوراً مان گیا اور نکاح کے بعد اسے سرخ جوڑے میں ہی اپنے رائے پیلس میں اپنی بیگم کی حیثیت سے لے آیا تھا۔ تمہاری لاڈلی نے آخر کھلا ہی دیا نا گل۔ سلطان ماموں جلے پیر کی بلی کی طرح صبح سے پورے گھر میں گھوم رہے تھے۔ ناشتے کے وقت اخبار پڑھتے جو خبر انہوں نے پڑھی تھی وہ بے سکون کر دینے کو کافی تھی۔ اربشم اور حکم کی شادی کی خبر اخبارات کی زینت بن چکی تھی، جس سے سب سے زیادہ تکلیف اور خوف سلطان ماموں کو آ رہا تھا، کیونکہ وہ حکم رائے کے ساتھ ایک بڑی ڈیل سائن کرنے والے تھے۔ لیکن اربشم کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا ناممکن لگ رہا تھا انہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو سلطان ماموں کو اتنا نقصان ہوتا کہ وہ سڑک پر آ جاتے۔ فائزہ مامی اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ سلطان ماموں کو بس اپنی فکر تھی، لیکن فائزہ مامی کو اربشم کی فکر ستا رہی تھی۔ ایک صرف وہ ہی تھی جو جانتی تھی کہ اربشم کس نیت سے رائے پیلس میں گھسی تھی۔ وہ اربشم کو تباہ ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس انتقام کے کھیل سے انہوں نے اربشم کو دور رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہی رہی تھی۔ فائزہ نے اربشم کو کبھی ماضی کا ایک لفظ تک نہیں بتایا تھا، لیکن وہ جانے کیسے جان چکی تھی سب، اور اب دشمن پر نشانہ تاک کر بیٹھی تھی۔ اس دشمنی میں فائزہ مامی کی ممتا پر ہاتھ پڑ چکا تھا، اور اربشم کو وہ اپنی بیٹی مانتی تھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی برباد کر رہی تھی خود کو۔ اور بالاج مرزا، وہ تو اسی پل مر گیا تھا جب سنا کہ اربشم کسی اور کی ہو چکی ہے۔ وہ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کی اربشم، جسے اس نے بچپن سے چاہا تھا، وہ یوں ایک جھٹکے سے کسی اور کی ہو جائے گی۔ اربشم کے انتقام کے کھیل میں اربشم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے بے قصور دل اور زندگیاں تباہ ہو چکی تھیں۔ رائے پیلس آنے کے بعد وہ 2 دن تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ فائزہ مامی اس سے ملنے آئی بھی تھی، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں محسوس کر رہی تھی۔ حکم آفس جا چکا تھا اور وہ کمرے میں 2 دن سے بند بیٹھی شدید اکتا چکی تھی۔ سو اپنا حلیہ درست کرتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ باہر آتے ہی اس کا پہلا سامنا لاؤنج میں بیٹھی پریشے سے ہوا تھا، جو اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب دوراب اسپتال میں تھا تو اس دوران پریشے کی اربشم سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اب جس حیثیت سے اربشم رائے پیلس میں آئی تھی، پریشے کو اس سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے سے ڈبل عمر کے مرد سے شادی کرتے ہوئے؟ پریشے نے اپنی زبان سے وار کرنا شروع کر دیا تھا، مگر سامنے بھی اربشم تھی جس کے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی ماں سے ایسے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ کمال پرسکون لہجہ تھا اربشم کا۔ پریشے کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم میری ماں کا مقابلہ کرو گی اب؟ پریشے چلائی تھی۔ اربشم اسفند کا مقابلہ کرنے کی کسی کی اوقات نہیں ہے پریشے رائے۔ پریشے کے مقابل آتی وہ اس کا دل مزید جلانے لگی تھی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم جیسی 2 کوڑی کی لڑکیوں کو، جو پیسوں کے لیے بڑی عمر کے امیر مردوں کو پھنساتی ہیں اور پھر چٹاخ۔ پریشے کے الفاظ منہ ہی میں ہی رہ گئے تھے۔ اربشم کا تھپڑ ہی اتنا زوردار اس کے گال پر پڑا تھا کہ وہ چکرا کر رہ گئی۔ اربشم، پاگل ہو گئی ہو تم؟ سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آتا دوراب یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ پریشے رائے پیلس کی لاڈلی تھی، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، اور اربشم نے سیدھا تھپڑ ہی جڑ دیا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تو جیسے پنجے جھاڑ کر لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئی تھی۔ اپنی حد میں رہو اربشم اسفند قریشی، میری بہن پر آئندہ ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کرنا، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ دوراب نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ اس کے گال پر تھپڑ پڑا ہے، وہ نظر آ رہا ہے تمہیں؟ جو اس نے اپنے لفظوں کے تیر میری روح میں اتارے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ دوراب کے اس رویے پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کچھ غلط تو نہیں کہا پریشے نے؟ تمہیں آئینہ دکھایا ہے؟ کیوں، سچ برا لگ گیا مسز رائے کو؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اربشم تو ہونکوں کی طرح دوراب کو دیکھے گئی تھی۔
دراب کا دل توڑ کر بیٹھی تھی وہ، لیکن اس کے باوجود وہ دراب سے ان الفاظ کی امید نہیں رکھتی تھی۔ چلے بھائی یہاں سے، اس عورت کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو بات ہوگی رات کو بابا کے سامنے ہوگی۔ پریشت دراب کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگی تھی۔ مجھے خوش فہمی تھی کہ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ دراب سجاول رائے جانتا ہے، مگر تم تو یار۔ دراب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تو الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ عموماً روتی نہیں تھی، لیکن دراب کے لفظوں نے بہت اذیت دی تھی اسے، اور شاید وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ کیا کہہ گیا ہے وہ۔ یہ اس کی ٹون نہیں تھی، لیکن پھر بھی کہہ گیا تھا اور کہہ کر پچھتایا تھا۔ اربشم تیزی سے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ وہ ان دونوں کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ الجھن، تم دور بھی نہیں کہ میں تمہارا انتظار کر سکوں، نہ ہی تم قریب ہو کہ تم سے مل سکوں، نہ تم میرے ہو کہ دل کو قرار آئے، نہ میں تم سے محروم ہوں کہ تمہیں بھول جاؤں۔ تم کہیں بھی مکمل طور پر موجود نہیں ہو۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اس کا کمرہ دھوئیں سے بھر چکا تھا اور اب اس کی سانس بھی پھولنے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی خود کو اذیت دے رہا تھا۔ اس کی کیفیت اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس ساری صورتحال کو کیسے سنبھالے، کیسے سب برداشت کرے۔ برداشت کرنا ممکن تھا ہی نہیں۔ اس کی محبت اس سے دور ہو چکی تھی، اتنی دور کہ اب کبھی اسے نہیں مل سکتی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا، لیکن وہ خود کو اتنا کم ظرف نہیں سمجھتا تھا کہ چھوڑ جانے والے کے کردار پر وار کرے، لیکن آج وہ کر چکا تھا، اور یہ بات اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ وہ اربشم سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی دوبارہ اربشم کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کا رخ اب اربشم کے کمرے کی طرف تھا۔ حکم کے آنے میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی وہ اربشم سے جا کر بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ دستک دیے بغیر ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور یہ دیکھ کر چونکا کہ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس کا دل ایک دم دھڑک کر ہتھیلی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں دیوار پر ہاتھ مار کر اس نے سوئچ ڈھونڈا، اور جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اربشم فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دراب کا دل جیسے کچھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا بیٹھا اور زبردستی اس کا چہرہ اونچا کیا تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ بہت روئی تھی۔ معاف کر دو عربی، قسم سے میں نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر تم مجھے ایسا سمجھتے ہو تب کہا نا تم نے۔ اربشم نے اس کی بات کاٹی۔ خدا کی قسم یار، نہ میں ایسا سمجھتا ہوں اور نہ ہی اتنا کمظرف ہوں کہ بات کردار پر کروں۔ دراب نے اپنی صفائی پیش کی۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو دراب؟ اربشم خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں تم نے ایسا کیوں کیا عربی؟ کوئی تو وجہ ہوگی یار۔ وہ اس کے روبرو کھڑا ایک بار پھر جواب مانگ رہا تھا۔ ہاں وجہ ہے، اور تمہیں ضرور بتاؤں گی، مگر صحیح وقت آنے پر۔ ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھنا یار۔ اربشم اس سے نگاہ ملا کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ کب آئے گا وہ صحیح وقت یار؟ اربشم کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنے سینے پر رکھا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور محسوس کرتی اربشم ایک تکلیف دہ سانس بھر کر رہ گئی کہ وہ اپنی خوشیاں اپنے ہاتھوں کھو بیٹھی تھی۔ بہت جلد دراب، بہت جلد، بس تم انتظار کرو اور پھر تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تمہارے دل میں خواہش ہے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی وہ مسکرائی۔ تم بھی؟ وہ سوالیہ ہوا۔ ہاں میں بھی۔ وہ اقرار کر چکی تھی کہ بدلے کا موسم ٹلتے ہی وہ واپس اپنی خوشیوں کو تھام لے گی۔ دراب اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اربشم کو دیکھتا رہا کہ جس اربشم کو وہ جانتا تھا وہ ایسی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والی یہ لڑکی دراب کی اربشم تو نہیں ہو سکتی تھی۔ تم نے پریشے کو تھپڑ مارا ہے؟ حکم آفس سے واپس آ کر
جب کمرے میں آئے تو غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ کوئی ان کی لاڈلی کو ہاتھ لگاتا انہیں بالکل برداشت نہیں تھا۔ ہاں مارا ہے تھپڑ۔ وہ ذرا برابر حکم کے غصے سے نہیں گھبرائی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ حکم اس وقت بالکل کوئی مختلف ہی حکم لگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہیں حکم؟ پریشے تندہی سے بولی۔ اسے پریشے پر شدید غصہ آیا تھا کہ مہرانی اتنی لاڈلی تھی رائے پیلس کی کہ وہ دو شخص جو اربشم کے لیے جان دیتے تھے وہ اربشم کو آنکھیں دکھا رہے تھے۔ میں نے تمہیں اس گھر میں اس لیے نہیں لایا کہ تم میری بیٹی کے لیے سوتیلی ماں بن جاؤ۔ میری بات اچھے سے یاد کر لو، پریشے کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے کلیجے پر ہاتھ پڑتا ہے۔ آئندہ میری بیٹی کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آنے چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے کاندھوں سے پکڑ کر حکم نے اپنے روبرو کیا تھا۔ اس کے کندھوں پر حکم کی ہاتھوں کی گرفت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے یوں لگا حکم کی انگلیاں اس کے کندھوں میں پیوست ہو گئی ہیں۔ یہ تھی آپ کی محبت کہ مجھ سے شادی کرنے کے اگلے دن آپ مجھ سے ایسا رویہ رکھیں گے۔ اربشم کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ حکم جو اسے دیکھ کر جیتا تھا وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا۔ میری محبت دیکھی ہے تم نے، غصہ اور سختی نہیں دیکھی، تو بہتر ہوگا تمہارے لیے میرے غصے کو ہوا بھی مت دینا۔ میری بیٹی میری جان ہے، آئندہ تمہاری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ اربشم کیسے بھول گئی تھی کہ وہ پکی عمر کا انسان تھا، کچی عمر جیسی پاگل محبت نہیں کر سکتا تھا کسی سے بھی۔ اس نے مجھے بد کردار کہا ہے حکم، اربشم چلائی تھی۔ یہ میٹر نہیں کرتا، اس نے تمہیں بد کردار کہا ہے؟ میٹر یہ کرتا ہے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک جھٹکے سے حکم نے اسے چھوڑا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی اور لڑکھڑا کر فرش پر گری تھی۔ گرنے سے اس کا پاؤں بھی مڑ گیا تھا اور تکلیف سے اس کے منہ سے آہ بھی نکلی تھی، لیکن حکم بنا پرواہ کیے واش روم میں چینج کرنے چلا گیا تھا اور پیچھے وہ اپنے آنسو پیتی اپنے فیصلے پر پچھتاتی رہی کہ اسے حکم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ حکم تھا، اکا نہیں تھا جو اربشم کے اشاروں پر ناچتا، اور جو اربشم کے اشاروں پر ناچ سکتا تھا اسے وہ خالی ہاتھ چھوڑ آئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے اربشم نے اس رات پریشے سے بے انتہا نفرت کی تھی اور فیصلہ کر لیا تھا جس کی آنکھوں میں حکم کو ایک آنسو برداشت نہیں، اسے وہ خون کے آنسو رلائے گی، اور اربشم کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، پورے ضرور کرتی تھی وہ۔ آپ اتنے دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی تھی؟ آ رہے تھے۔ حکم اور اربشم کی شادی کو کوئی مہینہ بھر ہو چکا تھا۔ پریشے تو ایک ہفتے بعد ہی سب قبول کر کے واپس زندگی میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن زاویار کے بس میں بھول جانا نہیں تھا۔ وہ سانس لینا بھول سکتا تھا لیکن اربشم کو نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی اور پہلی محبت کی یاد قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری۔ وہ پین سے کاپی پہ بے وجہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی۔ اربشم آپ کی کزن ہے نا، سمجھ سکتی ہوں میں۔ پریشے نے افسوس سے یوں گردن ہلائی جیسے اس کے دکھوں پر ماتم کرنے آئی ہو۔ کیا سمجھ سکتی ہو تم؟ بالاج نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ آپ کی کزن نے چھپ کر شادی کر لی، اب لوگ تانے مارتے ہوں گے تو بے عزتی ہوتی ہوگی۔ آپ کی کزن انتہائی گھٹیا لڑکی ہے جو گھر سے بھاگی۔ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ آس پاس بیٹھے کئی اسٹوڈنٹس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ پری تو اس کے یوں چلانے پر بھونچکا رہ گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ آئندہ اربشم کے بارے میں الٹی سیدھی زبان استعمال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو؟ اس کے حلق میں آنسو کا گولا پھنس چکا تھا، وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ صرف اربشم کے بارے میں کچھ مت کہو۔ اپنے باپ حکم کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے شادی کر کے آیا ہے، اپنی بیٹی سے بھی کم عمر کی لڑکی سے؟ شادی کرنے والا حکم گھٹیا انسان نہیں ہے کیا؟ مجھ سے دور رہنا پریشے رائے، اور اربشم کے بارے میں
تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ نہ سنوں میں۔ سب کے سامنے وہ تلخ الفاظ اور شدید غصے میں پریشے کی بہت بے عزتی کر گیا تھا۔ پریشے کے گال آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی اور اس سے بھی زیادہ محسوس ہوا تھا کہ وہ بالاج کو کھو چکی ہے، لیکن وہ بالاج کو کسی صورت نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مرزا کمپنی میٹنگ روم میں اس وقت ایک شخص کھڑا اپنے پروجیکٹ کے بارے میں سب کو بتا رہا تھا پروجیکٹ کی خصوصیات۔ بتاتے بتاتے اس کی نظر سربراہی کرسی پر بیٹھے حکم اور اس کے ساتھ ہی بیٹھی اربشم پر چلی جاتی تو مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی تھی۔ جسے حکم سمجھ رہا ہو یا نہ رہا ہو، اربشم اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات دیتا وہ شخص سلطان تھا، سلطان عرف سلطان مامو، جسے اربشم کبھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اور آج میٹنگ سے پہلے وہ اسے بیٹا بیٹا کہتے نہیں تھک رہا تھا۔ اربشم جانتی تھی سلطان مامو نے اس پروجیکٹ پر بہت محنت کی ہے، اور اگر یہ پروجیکٹ سلطان مامو کی کمپنی کو نہ ملتا تو اتنا نقصان ہوتا کہ سلطان مامو سڑک پر آ جاتے۔ اور اربشم یہی تو چاہتی تھی کہ سلطان مامو کی اکڑ ٹوٹ جائے اور وہ منہ کے بل آسمان سے زمین پر جا گریں۔ انہیں یوں ڈرا سہما سا دیکھ کر اربشم کو بہت خوشی اور تسکین مل رہی تھی۔ سلطان مامو پریزنٹیشن دینے کے بعد کرسی پر واپس آ بیٹھے اور منتظر نظروں سے حکم کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ حکم کا ایک اقرار سلطان مامو کو کروڑوں کا فائدہ دے سکتا تھا، اور وہیں حکم کا ایک انکار سلطان مامو کی زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ حکم کو سلطان مامو کا پروجیکٹ پسند آیا تھا۔ اس نے تائیدی نظروں سے سلطان مامو کی طرف دیکھا اور پھر اربشم کی طرف پلٹا اور فیصلے کے متعلق مشاورت کرنے لگا۔ اربشم جانتی تھی اسے داؤ کیسے کھیلنا ہے اور کیسے اکڑ کر چلنے والوں کی کمر کو توڑ کر رکھ دینا ہے۔ پریشے والے واقعے کے بعد حکم نے اربشم کی طرف پھر کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ اپنے اس رویے کے لیے معافی بھی مانگی تھی، اور اب حکم صرف وہ کرتا تھا جو اربشم اسے کہتی تھی، اور اس وقت اربشم کا فیصلہ سلطان مامو کے حق میں تو کسی صورت نہیں آ سکتا تھا۔ آپ کا یہ پروجیکٹ اچھا ہے، لیکن آپ کی کمپنی بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی کہ اس جیسی کئی کمپنیاں رائے فیملی کی دنیا بھر میں ہیں۔ ہم اتنی چھوٹی کمپنی کے ساتھ کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہتے، سو شکریہ۔ سلطان مامو کے سر پر دھماکہ کر کے وہ کتنی دیر سلطان مامو کا تو تن بدن میں لہو نہیں والی حالت کے مزے لے رہی تھی، اور جب سلطان مامو تھوڑے سنبھلے اور بات کرنا چاہی تو وہ اربشم حکم کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر سلطان مامو کی لاکھ منتیں ترڑے کرنے کے باوجود بھی حکم اور اربشم اس کی کمپنی میں ایک منٹ بھی نہ ٹھہرے تھے۔ اربشم اپنا کہا سچ کر چکی تھی۔ اس نے سلطان مامو کو کہا تھا وہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور اس نے کر دکھایا تھا۔ سلطان مامو کی اکڑ اور غرور کو وہ سیکنڈوں میں مٹی میں ملا چکی تھی۔ سلطان مامو گرتے پڑتے گھر پہنچے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر بالاج اور فائزہ مامی پریشان ہو گئے تھے۔ فائزہ مامی نے پانی پلایا تو سلطان مامو کی دگرگو حالت تھوڑی سنبھلی تھی، مگر وہ ابھی بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ بالاج باپ کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ یہ تو تم دونوں جا کر اپنی اس چہیتی سے پوچھو، ساری زندگی میرے ٹکڑوں پر پلتی رہی اور اب جیسے ہی اونچا ہاتھ مارا ناگن بن کر مجھے ڈس ہی لیا۔ سلطان مامو کے لہجے سے اربشم کے لیے نفرت پھوٹ رہی تھی۔ کیا کر دیا ہے اربشم نے؟ فائزہ مامی کو پتا تھا اربشم سلطان کو اذیت ضرور دے گی۔ میرے پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس پروجیکٹ میں نے کتنی محنت اور اپنی ساری جمع پونجی لگا دی اور اس نے ایک جھٹکے میں مجھے دیوالیہ کر دیا۔ میں اب کیا کروں؟ وہ بری طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ میں بات کروں گی اربشم سے، وہ آپ سے خفا ہے اس لیے کر رہی ہے، ورنہ وہ ہمیں یوں برباد نہیں کر سکتی۔ فائزہ مامی نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی اربشم سلطان مامو سے کتنی نفرت کرتی ہے
اور اس نفرت میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ وہ اب کسی کی نہیں سنے گی، تم دونوں کی بھی نہیں۔ اب اس کو پر لگ گئے ہیں۔ سلطان مامور شدید پریشان تھے۔ میں اس سے بات کرتا ہوں بابا، آپ فکر نہ کریں، وہ مان جائے گی۔ اربشم سے بات کرنے کا ارادہ کیے بالاج گھر سے نکلا، اپنی بائک سٹارٹ کی اور رائے پیلس جہاں پہنچا تھا۔ ملازمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اربشم کو اطلاع دینے چلی گئی۔ بالاج کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پری مسکراتے چہرے کے ساتھ وہاں آ گئی تھی۔ بالاج کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے دل کو انجانی سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ اس دن کے بعد دونوں کی آج ملاقات ہو رہی تھی، لیکن بالاج پریشے کی باتیں بھولا نہیں تھا اور پریشے کو بالاج کی ناراضگی کھا رہی تھی۔ آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی سوالیہ ہوئی تھی۔ بالاج نے لب بیچتے اس کی بات انسنی کر دی تھی، مگر وہاں آتی اربشم سن چکی تھی۔ اس نے صرف سنا نہیں تھا بلکہ پریشے کے زخمی لہجے اور تڑپ کو محسوس بھی کیا تھا۔ کیسے ہو بالاج؟ بے تکلفی سے بالاج کا حال دریافت کرتی وہ اس کے برابر میں جا بیٹھی تھی۔ پریشے کو یوں اربشم کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ اب کے تڑپ بالاج کے لہجے میں تھی جسے محسوس کرتے پریشے ایک ہی پل میں 100 بار مری تھی۔ مجھے بھول جاؤ بالاج، تمہارا میرا ساتھ کبھی نہیں لکھا تھا۔ اربشم نے جان بوجھ کر یہ قصہ چھیڑا اور کنکھیوں سے پریشے کے تاثرات جاننے چاہے اور پھر ایک ادا سے مسکرا دی، کیونکہ وہ جان چکی تھی پریشے بالاج کو دل دے بیٹھی ہے۔ تمہارا ساتھ میری قسمت میں ہو یا نہ ہو، تمہیں بھولنا میرے بس میں نہیں ہے اربشم۔ وہ لہجے میں محبت لیے اربشم کا نام لیتا تھا۔ پریشے نے جانا کہ بالاج کے دل پر اربشم قابض ہے تو کھڑے کھڑے مر گئی تھی۔ چھوڑو اس قصے کو، بتاؤ کیا رشوت لائے ہو؟ اپنے مطلب کی بات جان کر وہ ایسے ہی قصوں کو ادھورا چھوڑ دیا کرتی تھی۔ وہ بے انتہا خود غرض تھی۔ پریشے نے اس کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ رشوت؟ بالاج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پریشا مزید اپنے آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے فوراً سے وہاں سے اٹھ گئی۔ ایک تباہ کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اربشم نے اسے جاتا دیکھا تھا۔ ہاں، تمہارے باپ نے بھیجا ہوگا نا، تو بتاؤ رشوت میں کیا دے سکتے ہو؟ اربشم حد درجہ چالاک ہو چکی تھی۔ میرے پاس کیا ہے یار جو تمہیں رشوت میں دوں؟ کچھ ہوتا تو تمہیں خود سے کبھی دور نہ ہونے دیتا۔ میں پہلے بھی درخواست کرتا تھا اور اب بھی بس درخواست ہی کر سکتا ہوں۔ تم بابا کو صدا دینا چاہتی ہو، اس کی لپیٹ میں ہم سب آئیں گے۔ یار ایسا نہیں کرو۔ وہ التجائیں ہوا تھا۔ تمہارے پاس بہت کچھ ہے یار دینے کو۔ اربشم مسکرائی تھی۔ مطلب؟ بالاج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگلی بار آؤ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ پریشے مرزا کا رشتہ لے کر آنا۔ تمہارے باپ کی ساری مشکلیں دور کر دوں گی۔ واٹ؟ بالاج کو کچھ دیر لگی تھی اس کی بات سمجھنے میں، اور جب سمجھ آئی تو وہ چلایا تھا۔ پریشے محبت کرتی ہے تم سے، اور اگر تم اسے اپنا لو تو رائے فیملی سے اور بھی بہت کچھ ملے گا تمہیں۔ وہ سب سوچے بیٹھی تھی، اس کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے تھے۔ تمہارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ وہ اب اتنا تو اربشم کو سمجھ چکا تھا کہ وہ کچھ بھی اپنے مطلب کے بغیر نہیں کرتی۔ میرا مقصد صرف انتقام ہے، اور پریشے سے شادی کر کے تم اس انتقام کو پورا کرنے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ اربشم ان لوگوں کا بھی فائدہ اٹھانا جانتی تھی جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ چلو میں تمہاری بات مان لوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اربشم سے وہ بھی سیکھ چکا تھا کہ اپنے لیے خود غرض ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اربشم نے آنکھیں سکور کر اسے دیکھا جو اچانک ہی چالاک ہو گیا تھا۔ پریشے رائے ملے گی؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر بدلے میں مجھے پریشے رائے نہیں، اربشم اسفند چاہیے، صرف اربشم اسفند۔ بالاج کی بات پر اربشم کے اندر کئی ابال اٹھے تھے، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے
وہ بالاچ کو جانچنے کی کوشش کرنے لگی۔ مطلب وہ جان بوجھ کر ناسمجھ بن گئی۔ مطلب یہ کہ انتقام کا کھیل ختم ہونے کے بعد تم میری بن جاؤ گی، کہو قبول ہے؟ بالاچ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ حالات اور لوگوں کو اپنی تابع کرنا سیکھ چکا تھا اور موقع دیکھ کر چوکا مارنا بھی اسے آ گیا تھا۔ اربشم کا دل چاہا وہ بالاچ کا منہ توڑ دے۔ وہ تو بالاچ کو بہت سیدھا سمجھتی تھی، لیکن چالاکی میں وہ اس سے 2 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ اور کیسے نہ نکلتا، آخر کو سلطان مرزا کا بیٹا تھا۔ اربشم اپنے انتقام کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس لمحے اسی پل وہ بالاچ اور اس کے محسوسات سے کھیلنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ بالاچ کے ہاتھ پر رکھتے مسکرائی تھی۔ اربشم کو بس اس کھیل کے ختم ہونے تک بالاچ کو استعمال کرنا تھا، اور سارا کھیل ختم ہوتے ہی وہ دوراب کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کا سوچ چکی تھی۔ وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی شدت سے بالاچ کی منتظر تھی۔ اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بالاچ سے شادی ہو چکی ہے، اور یہ شادی اربشم کی کوششوں سے ہوئی ہے۔ یہ پتہ چلتے ہی اس کے دل سے اربشم کے لیے بدگمانیاں ختم ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اربشم کے کہنے پر وہ شادی تو کر چکا تھا، لیکن اربشم کی جگہ کسی اور کو دل سے قبول کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بغیر پریشے سے کوئی بات کیے واش روم میں گھس گیا، اور تھوڑی دیر بعد نکلا تو شیروانی کی جگہ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پریشا اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا ٹیرس میں رکھے تخت پر لیٹ گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اربشم کی بات مان کر وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ وہ کہیں غلط اور صحیح کے بیچ اٹکا ہوا تھا۔ پریشے سے اس کی شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ پریشے خود اس سے محبت کرتی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی، سو حکم کو اس نے منا ہی لیا تھا، اور باقی کا کام اربشم نے سیدھا کر دیا تھا۔ سگریٹ ختم کرتے ہی وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اربشم آج ان کے گھر ہی رکی ہوئی تھی۔ وہ اربشم سے بات کرنے کے ارادے سے گیا تھا، مگر اندر سے آتی آواز سن کر وہ واپس اپنے کمرے میں پلٹ آیا تھا۔ پریشے ہونکوں کی طرح اس کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کر چینج کر لو، دھیمی آواز میں کہتا وہ بیڈ کے دائیں طرف لیٹ گیا تھا، اور پریشے اپنے آنسو پیتی اٹھ گئی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ بالاچ اربشم کو نہیں بھول سکتا۔ اگلی صبح جب اربشم کو اطلاع ملی کہ پریشے اور بالاچ دبئی جا رہے ہیں تو وہ ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ اربشم نے جب بالاچ سے پوچھا تو اس کے پاس صاف بہانہ تھا کہ اسے اسکالرشپ ملی ہے اور پریشے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے، اسی لیے وہ بھی ساتھ جا رہی ہے۔ اربشم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ مان نہیں سکتی تھی کہ بالاچ اس سے کیے وعدے سے مکر سکتا ہے۔ اربشم کو لگا کہ بالاچ پریشے کو لے کر باہر چلا جائے گا تو وہ بالاچ سے کہے گی کہ وہ پریشے کا رابطہ حکم سے ختم کروا دے، اور یوں وہ حکم کو واہموں میں ڈال کر تڑپاڑ کر مار دے گی۔ مگر اس کا پلان ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ بالاچ نے دبئی جاتے ہی نہ صرف پریشے کے ساتھ اچھی ازدواجی زندگی کا آغاز کر دیا تھا، بلکہ وہ پریشے کی بات بھی روز حکم سے کرواتا تھا۔ اس نے پریشے کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نواز دیا تھا، اور اربشم کو حیرت ہو رہی تھی، اور اصل جھٹکا اربشم کو تب لگا جب پریشے کے ماں بننے کی اطلاع آئی تھی۔ اربشم کے لیے یہ سب کوئی ڈراونا خواب سا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بالاچ جو اس پر جان دیتا تھا اپنی بات سے یوں مکر جائے گا۔ اربشم نے بہت کوشش کی تھی بالاچ سے رابطہ کرنے کی، مگر بالاچ نے اسے ہر طرف سے بلاک کر کے رابطے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اربشم نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا ہوا جس نے بالاچ کو اتنا بدل کر رکھ دیا، مگر وہ مزید اس بات کو سوچنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اسے بس اپنے بدلے پر فوکس کرنا تھا، مگر آہستہ آہستہ کر کے سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ وہ حکم کو بزنس میں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی، کیونکہ دوراب نے کاروبار سنبھال لیا تھا اور اس کے ہوتے کوئی موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اربشم کے سب منصوبے بری طرح ناکام ہو چکے تھے، اور جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا تو اربشم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کرتے ہوئے انسان 100 بار سوچتا ہے۔
اربشم کے اندر بدلے کی آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ وہ جرم کے راستے پر نکلنے سے بھی نہ گھبرائی، اور اس نے پھر وہی کیا جو کبھی حکم نے اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اربشم نے حکم کو مار دیا تھا۔ ایک شام چپکے سے چائے میں زہر ملا کر وہ حکم کا کام تمام کر گئی تھی۔ حکم کی موت کا شور اٹھا تو بی جان کو دل کا دورہ آ پڑا اور بیٹے کے ساتھ وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ بالاج پریگننٹ پریشے کو لیے جب پاکستان پہنچا تو وہ اپنے باپ اور دادی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اس کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ اپنا بچہ کھو بیٹھی تھی۔ دوراب کا الگ رو رو کر برا حال تھا، اور ایسے میں کوئی مطمئن تھا تو اربشم، لیکن اس کا اطمینان زیادہ دیر تک نہیں تھا، کیونکہ وہ جرم تو کر بیٹھی تھی مگر اپنے اناڑی پن میں جرم کو چھپانا بھول گئی تھی۔ جب حکم کی موت کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا زہر کسی گھر والے بندے نے دیا ہے، اور جب ٹرانزیکشن چیک کی گئی تو پتہ چلا زہر آن لائن اربشم نے منگوایا تھا، اور ٹرانزیکشن بھی اسی کے اکاؤنٹ سے ہوئی تھی۔ اسٹڈی کی خفیہ کیمرے میں بھی وہ زہر ملاتی ہوئی دکھائی دی تھی، اور پھر کیا تھا، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے جرم کر کے چھپایا کیوں نہیں۔ وہ جیل میں تھی جب دوراب اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ بے انتہا چاہتا تھا وہ ایک قاتلہ ہو سکتی ہے، اور قاتلہ بھی کس کی، جس کے باپ جیسے چچا کی۔ وہ اربشم سے نفرت کرنا چاہتا تھا لیکن چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور دل اب اربشم کو ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب اربشم؟ کیوں خون کا کھیل کھیلا؟ کیوں مار دیا اس شخص کو جس نے تم سے محبت کی تھی، اور تم نے اس محبت کا یہ صلہ دیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا سوال کر رہا تھا۔ تمہیں پانے کے لیے، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ سب باتیں چھوڑ کر اربشم نے یہ بات کی کہ جان کے دوراب اب بھی اسے پانا چاہتا ہے یا نہیں۔ تم جیسی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، بلکہ جو کسی کو جان سے مار ڈالے اسے محبت ہو ہی نہیں سکتی، کسی سے بھی نہیں۔ وہ نفرت سے پھنکارا تو اربشم کا دل ڈوب کر رہ گیا تھا۔ اس کے بدلے کی جنگ میں ہوا یہ تھا کہ اس کے ہاتھ دوراب بھی نہیں آیا تھا۔ پھر مان لو حکم کو بھی مجھ سے محبت نہیں تھی، کیونکہ اس نے میرے باپ کو مارا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی میرا بچپن اور میری ماں دونوں مر گئے تھے۔ وہ اداسی سے گویا ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کبھی جس کے منہ سے نکلتے لفظوں کو وہ پھولوں سے تشبیہ دیتا تھا، آج کہہ رہا تھا بکواس کرتی ہو۔ میرا باپ اور حکم دونوں دوست تھے، بلکہ بیسٹ فرینڈ تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ پڑھائی مکمل کی اور پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کیا جو بہت جلد پھیل گیا تھا۔ میرے ابا سلجھے ہوئے آدمی تھے اور حکم دل پھینک اور لالچی انسان تھا۔ زیادہ سے زیادہ دولت پانے کے لیے اس نے پریشے کی ماں سے شادی کی، جو کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ پریشے کی پیدائش کے بعد دونوں کے جھگڑے بڑھنے لگے اور طے پایا کہ دونوں کی طلاق ہو جائے۔ حکم نے سوچا کروڑ پتی بیوی چلی گئی تو سب کچھ چلا جائے گا ہاتھ سے، اور یوں اس نے زہر دے کر اپنی بیوی کو مار ڈالا اور پولیس کو پیسے کھلا کر ہمیشہ کے لیے کیس بند کروا دیا۔ انہی دنوں میرے ڈیڈ نے میری ماں کو بھگا کر ان سے شادی کر لی۔ ماں بے حد خوبصورت تھی، اور وہ سفید پیلس جس میں آج تم لوگ رہتے ہو، منہ دکھائی میں ڈیڈ نے وہ دیا تھا ماں کو۔ حکم کی نیت سفید پیلس میری ماں اور میرے ڈیڈ کے حصے کے کاروبار پر خراب ہو گئی تھی، اور وہ دن جب میں پیدا ہوئی تھی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں حکم نے میرے ڈیڈ کو قتل کروا دیا تھا۔ ماں نے سنا تو برداشت نہیں کر پائیں اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں، مگر تب بھی حکم نے ان پر رحم نہ کھایا اور ایک دن سفید محل میں ان کی عزت کو تار تار کر دیا، اور پھر جھوٹے کاغذات بنوا کر سفید پیلس سمیت سب کچھ اپنے نام کر لیا تھا۔ حکم کی وجہ سے میری ماں کبھی اپنے حواسوں میں واپس نہیں آ سکی تھی، اور میں نے بھی بدترین زندگی گزاری تھی، جس کے بعد میرا مقصد حکم سے بدلہ لینے کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ میں حکم کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مارنا چاہتی تھی، میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے بالاج کو اپنے ساتھ ملایا۔
لیکن شادی کے بعد وہ بدل گیا اور میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو آخری آپشن میرے پاس یہی بچا تھا۔ میں حکم کو جب جب دیکھتی تھی میری محرومیاں مجھے تماچے مارتی تھیں، سو میں نے اسے مار دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آسان نہیں تھا اپنا درد کسی کو بتانا۔ دوراب نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تمہیں ان کی جان نہیں لینی چاہیے تھی اربشم، تمہیں ان جیسا نہیں بننا چاہیے تھا، وہ افسوس سے بولا۔ تو کیا کرتی پھر؟ تم مجھ سے کہتی، مجھے اپنا دکھ بتاتی تو ہم کچھ اور سوچ لیتے، تو میرا یقین کر لیتے؟ ہاں کر لیتا، جیسا ابھی کر لیا ہے یقین یار، مگر تم نے بہت غلط کیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی اور دل چاہا گزرا وقت واپس لے آئے اور اپنے اوپر لگے جرم کو دھو کر دوراب کو پا لے، مگر اب سب کچھ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ حکم کی موت کے 1 سال بعد وہ پہلی بار اس سے ملنے جیل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اربشم اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا اٹھی تھی۔ بیٹا ہوا ہے میرا، سب سے پہلے تمہیں مٹھائی دینے آیا ہوں کیونکہ تمہاری وجہ سے اتنی اچھی لڑکی ملی ہے مجھے۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ آگے کیا تو اربشم نے ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں ڈالا مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ تم جاننا چاہتی تھی کہ میں نے تمہارا پلان میں تمہارا ساتھ دینے سے کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ شادی کی رات جب اپنی دلہن کو چھوڑ کر میں تم سے محبت کی بھیک مانگنے تمہارے کمرے میں آیا تو میں نے سنا تم کسی سے کہہ رہی تھی کہ جب سب ختم ہو جائے گا تو تم دوراب کے پاس چلی جاؤ گی کیونکہ تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہو۔ میرے لیے اتنا ہی سن کر فیصلہ کر لینا کافی تھا۔ میں نے اس رات سوچا تمہاری طرح میں بھی اپنے لیے خود غرض ہو سکتا ہوں، اور پھر میں ہو گیا تھا۔ میں نے پریشا کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے کا سوچا اور میری زندگی کا پہلا صحیح فیصلہ یہی تھا۔ وہ اپنے حصے کی داستان سنانے آیا تھا، طنز کرنے یا صفائی دینے اربشم نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا لیکن اربشم کچھ نہیں بولی تھی۔ جب جانے لگا تو آواز دے کر اربشم نے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ 15 سال بعد آج 15 سال بعد اسے رہائی مل گئی تھی۔ حکم کا قتل اس پر ثابت ہوا تو اسے عمر قید ہو گئی تھی، جو اس کے اچھے رویے کی وجہ سے 15 سال میں بدل گئی تھی، اور آج وہ جیل سے رہا ہو چکی تھی۔ جس وقت وہ باہر نکلی تو دوراب ہمیشہ کی طرح زمانوں اور وقت سے بے پرواہ اس کا منتظر تھا۔ بالوں میں سفیدی چمکنے لگی تھی لیکن آنکھوں میں بس محبت ہی تھی۔ اربشم کو لے کر جس وقت وہ پیلس پہنچا تو ایک شاندار استقبال اربشم کا منتظر تھا۔ وہاں سب ہی موجود تھے اور پریشے بھی تھی جس نے پورے دل سے اربشم کو معاف کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اربشم اور دوراب کا نکاح ہو گیا تھا۔ بہت لمبے انتظار کے بعد اربشم دوراب کو مل گئی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے، خوش جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پرانی زندگی کو بھول کر دونوں نے نئی شروعات کی تھی اور ایک دوسرے کو بے پناہ چاہنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو ناول یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ناول سٹارٹنگ بہت اچھی تھی، بلٹ اپ بہت اچھا تھا۔ جس طرح کا بلٹ اپ تھا اربشم کا، مجھے لگا تھا یہ کچھ کر کے دکھائے گی، لیکن ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی اینڈ میں کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس سے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بہت کچھ کر سکتی تھی وہ، شادی بھی ضروری نہیں تھی، بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، جیسا کریکٹر بنایا تھا کہ وہ اتنی جنونی تھی اپنے انتقام کو لے کر وہ کچھ نہیں سکی۔ جنون والے جو انتقام کا جنون رکھتے ہیں وہ تو تباہ کر دیتے ہیں دنیا۔ لائنز تو ایسی ہی تھی کہ وہ تہس نہس کر دے گی سب کو، لیکن کیا اس نے کچھ بھی نہیں۔ تو بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی میں اربشم سے، وہ کچھ نہ کر سکی، اور قتل یہ تو بالکل ہی یہ تو بنا شادی کے بھی ہو سکتا تھا اور یہ تو بہت آسان تھا۔ تو اینڈنگ کچھ خاص سیٹسفائی نہ کر سکی مجھے، لیکن ناول اچھا تھا، کریکٹر اچھا تھا اور لکھا اچھا گیا۔ نئے ناول کے ساتھ جلد واپس آؤں گی۔ اللہ حافظ۔